وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ، اور جو تم نے وہاں پر نافرمانیاں کی ہیں اور ہمارے احکام کو توڑا ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور ذرا تذکرہ کیجئے اخا عاد قوم عاد کے بھائی کا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا احقاف میں، یہ احقاف کا علاقہ تھا بالکل جنوبی ساحل جو ہے عرب کا، جزیرہ نما عرب کا، اس کے ساتھ، اور اب وہاں پر بہت ہی سخت قسم کا، وہ بدترین قسم کا صحرا ہے احقاف۔ وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، ان سے پہلے بھی، ان کے سامنے بھی اور بہت سے خبردار کرنے والے آئے تھے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء متعدد آ کر پھر آخری کو رسول آتا تھا کہ جو پھر آخری اتمام حجت کرتا تھا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، انہوں نے یہی دعوت دی تھی کہ مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تمہارے اوپر، تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کا عذاب تم پر آئے گا۔ قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، انہوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو اے ہود کہ تم ہمیں اپنے معبودوں سے برگشتہ کر دو؟ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی ہمیں دے رہے وہ لے آؤ۔ قال انما العلم عند اللہ، انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، کل علم اللہ کے پاس ہے، وہ عذاب آئے گا، کب آئے گا، کس صورت میں آئے گا میں نہیں جانتا، وہ اللہ جانتا ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے، جو پیغام اس نے دیا میں پہنچا رہا ہوں، میرا کام انذار ہے، ابلاغ ہے، پہنچا دینا ہے، واضح کر دینا ہے۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے بہت جہالت کی روش اختیار کر لی ہے، بجائے اس کے کہ میری بات پر غور کرو، دیکھو، سوچو، دل میں اترے تو اسے قبول کرو، تم نے تو گویا کہ ادھار کھائے بیٹھے ہو اس کی نفی پر اور اس کو نہ ماننے پر، تو تم جہالت پر اتر آئے ہو۔ فلما رأوہ عارضا مستقبل اودیتہم، تو عذاب الہی جب آیا، اس کے آثار جب آئے تو وہ ایک ایسی صورت میں تھی کہ جو ہے کہ بادل آ رہے ہیں، تو جب دیکھا انہوں نے اس کو یعنی عذاب کو، رأوہ یہ وہ عذاب کے لیے ضمیر ہے، عارضا کہ اس کو ہم نے ایک امر کی صورت میں بھیجا، مستقبل اودیتہم جو ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا تھا، سامنے آ رہا تھا۔ قالوا هذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل آ گئے، ابر ہے، اب بارش ہوگی، جلتھل ہو جائیں گے، مطر آ رہی ہے۔ بل هو ما استعجلتم به، نہیں یہ تو وہ شے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی کہ لے آؤ عذاب اگر لا سکتے ہو۔ ریح فیہا عذاب علیم، وہ جھکڑ تھا جس کے بارے میں آئے گا سورۃ الحاقہ میں کہ سخر علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام، 7 رات اور 8 دن مسلسل میں جھکڑ چلا۔ ریح فیہا عذاب علیم، وہ جھکڑ ہے جس میں بہت بڑا عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، جو ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے اٹھا کر پٹکتی تھی، جو ہوا جو ہے اٹھاتی تھی اور پٹکتی تھی، تدمر، جیسے کسی درخت کی جڑ سے اکھاڑا جائے تو پھینک دیا جائے۔ اور وہ چونکہ تھے بھی بڑے طویل القامت لوگ، تو بڑے بڑے ستونوں کی طرح پھر پڑے تھے، کاجاج نخل خاویہ، جیسے کہ وہ کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہوں زمین کے اوپر۔ تدمر کل شیء بامر ربھا فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، پھر وہ ایسے ہو گئے کہ اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ان کے مسکنوں کے، ان کے گھر نظر آ رہے ہیں، ان کی حویلیاں، ان کی بلڈنگیں، لیکن وہاں اس میں بسنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کی قوم کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اب یہاں قریش سے، مکے والوں سے خطاب ہو رہا ہے، ان کو ہم نے جو تمکن عطا کیا تھا زمین میں، جو مال و اسباب دیا تھا، جو طاقت دی تھی، فی ماء مکناکم فیہ، اس میں اتنا تمکن تمہیں ہم نے نہیں دیا، اتنی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے۔ ان کی تہذیب جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ شداد کا جو شہر تھا، اب اس کے جو ہیں باقیات وہ نظر آ چکے ہیں سیٹلائٹس کے ذریعے سے کہ زمین کے نیچے جو ہے بہت گہرے وہ موجود ہیں، جو ان کے اوپر عذاب آیا اس کے اوپر لیکن وہ دبے ہوئے موجود ہیں۔ اس کے بڑے بڑے جو ہے ستون جو بنائے تھے انہوں نے، غالباً 30 بڑے بڑے ان کی فصیل کے ساتھ جو ہے پلرز ہیں جن کو گر لیا گیا ہے، وہ موجود ہیں۔ یہ ساری نشانیاں ایک ایک کر کے ظاہر ہوں گی۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے وہ چیزیں انہیں دی تھی کہ جو اے قریش تمہیں نہیں دی، ہم نے ان کو تمہیں وہ تمکن نہیں دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کے لیے بھی، ہم نے انہیں سماع کان بھی دیے تھے، وَأَبْصَارًا آنکھیں بھی دی تھی، افئدہ بھی دیے تھے، دل اور عقل بھی دی تھی۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، تو کچھ کام نہیں آئے ان کے، نہ کہ ان کی سماعت، ان کی بصارت، نہ ان کے دل یا عقل،
یہ کسی شے میں انہیں نہیں بچا سکے اس قانون یجحدون بآیات اللہ، جبکہ وہ انکار کرتے رہے اللہ کی آیات کا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان کو گھیر لیا اور ان کو الٹ پڑی وہی چیزیں جن کا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے تو ہلاک کیا ہے بہت سی بستیوں کو جو تمہارے ہی ارد گرد آباد تھی۔ میں وہ نقشہ بنا کے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں کہ یہ تمام جو احقاف یہ گویا کہ مکے کے جنوب مشرق میں تھے، سمود کا علاقہ جو ہے مکے کے شمال میں تھا، اسی شمال کے رخ پر جو ہے پھر وہ مدین کا علاقہ، اور پھر یہ کہ ادھر ریڈ سی کے ساتھ ساحل پر، اس کے بھی اب حال ہی میں خبر آئی ہے کہ اس کے بھی جو کھنڈرات وغیرہ ہیں وہ بحیرہ بردار اس کے اندر پانی کے نیچے وہ موجود ہیں، ابھی ان کی تلاش ہو گئی ہے، وہ معلوم ہو گئے ہیں، انکشاف ہو گیا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، ہم نے بہت سی بستیوں کو، شہروں کو ہلاک کیا جو تمہارے ارد گرد ہی تھی۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم نے پھیر پھیر کر ان کو یہ آیات اپنی سنائی ہے تاکہ وہ رجوع کریں، پلٹیں، لوٹیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو کیوں نہ مدد کی ان ہستیوں نے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا سمجھا تھا کہ یہ معبود ہیں جو اللہ کی طرف ہم اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے، ہمیں تقرب اللہ کا ہمارا ضرورت ہمیں جو ہے وہ جلدی حاصل کر دیں گے، اس کا ذریعہ بن جائیں گے۔ بل ضلوا عنہم، جب وہ عذاب کا وقت آیا وہ سب گم ہو گئے، ہوا ہو گئے، خواب تھا جو کچھ کو دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ وذالک افکہم، یہ تو اصل میں ان کی من گھڑت باتیں تھیں، ان میں حقیقت تو تھی ہی نہیں۔ وما کانوا یفترون، اور جو کچھ بھی افترا وہ کر رہے تھے وہ تھا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا، اب وہ واقعہ آ رہا ہے جس کا میں نے آج شروع میں تذکرہ کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ واقعہ جو ہے جبکہ حضور گئے تھے طائف، اور طائف سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے نخلا، ایک مقام ہے وادی نخلا، اس میں چند دن قیام کیا مکے جانے سے پہلے، اور چونکہ دل گرفتہ تو بہت تھی جب آپ طائف سے واپس آئے ہیں، طائف میں جو کچھ بیتی تھی وہ آپ کو معلوم ہے۔ وہاں آپ فجر کے وقت ایک روز نماز فجر کی پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اس میں قرآن الفجر ہم پڑھ رہے ہیں، اور فجر کی نماز میں طویل قرات ہوتی ہے، تو ایک امام ایک مقتدی، امام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مقتدی تھے حضرت زید بن حارثہ، آپ کے منہ بولے بیٹے، آپ کے آزاد شدہ غلام۔ اس وقت یہ ہے کہ وہاں سے گزر ہوا کچھ جنوں کی ایک جماعت کا، وہ ٹھہر گئے، ٹھٹک کر کھڑے ہوئے، وہ سنتے رہے قرآن، حضور پڑھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، تو اس پر وہ ایمان لائے، اور پھر جا کر اپنی قوم میں انہوں نے فوراً تبلیغ شروع کر دی۔ تو یہ بات ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے ایک ہی دفعہ قرآن سنا، ایمان بھی لے آئے اور فوراً مبلغ بن گئے اس کے۔ لیکن ہم جو ہے سنتے ہیں اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو بڑا قابل غور ہے یہ مقام قرآن مجید کا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جبکہ ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا اے نبی جنوں کی ایک جماعت کو، یستمعون